جی مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اگر میں سعودی عرب کی بات کروں، ایران کی بات کروں، وہاں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ تراویح اور عبادات کے لیے مساجد نہیں کھولیں گے. پھر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ جو وقت یا سچویشن ہے، ہماری صورتحال ہے، وہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے؟ کوئی جان بوجھ کے مسجد بند نہیں کر رہا اور کوئی کروانا بھی نہیں چاہے گا. کوئی مسلمان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری مساجد آباد نہ ہو، ویران ہو. دیکھ کر خوف آتا ہے کہ اگر مساجد ویران ہو، لیکن سچویشن ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جس طرح سے فرمایا کہ ہماری قوم اس کڑے وقت کے اندر متفق نہیں ہو سکی، کانسنسس نہیں ہو سکا، تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ میں ایک عالم دین یا ایک دینی طالب علم ہوں یا ایک دینی طالب علم کے ریپریزنٹ کے طور پر یہاں پر آیا ہوں اور میں اس کو یہاں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، آپ بھی یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو بہترین کردار ہے وہ علماء نے ادا کیا ہے. میں دینی طالب علم اور دینی طبقے کا ایک نمائندہ ہو کر آپ کے بول ٹی وی پر اور دیگر میڈیا چینلز پر کمپین کی شکل میں ڈے ون سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے. احتیاطی تدابیر قانون کا مسئلہ نہیں، ریاست کا مسئلہ نہیں، اسلام کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. ہمیں شریعت اسلامیہ نے اس کا بار بار تاکیدی طور پر حکم دے رکھا ہے. تمام علماء احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم نے بار بار کہا وضو، ہم نے بار بار کہا صفائی، جسمانی ستھرائی، ہم نے بار بار کہا علاقے کی صفائی، باہر کی صفائی، ظاہر کی صفائی، باطن کی صفائی. جہاں تک تعلق ہے، آپ نے سعودی عرب کی مثال دی، ایران کی مثال دی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمازوں کے سلسلے میں جب ریاست نے یہ قدم اٹھایا کہ 3-5 افراد آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے، ہم نے اسے کیا. البتہ بینکوں کے اندر، احساس پروگرام کے سینٹرز کے اندر، منڈیوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مختلف جگہوں پر رش دیکھتے ہوئے بالآخر مجبور ہو کر کے تمام عوام کے دل کی یہ آواز علماء لے کر کے گئے اور جا کر کے صدر مملکت سے کہا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے رہے، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اسٹیٹ کے مقننہ اور ارباب اقتدار کے پاس ہم گئے کہ بھائی آپ سعودیہ کی طرح کرفیو اور لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، آپ مختلف سینٹر کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہماری بھی ایک ڈیمانڈ ہوگی. تاجر وکلا اگر وہ اپنی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں تو علماء نے مسلمانوں کے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ریاست کے پاس گئے ہیں اور کہا کہ آپ ایس او پیز بنائیں. چنانچہ صدر مملکت نے ایس او پیز بنائی، ڈاکٹروں کی طبی ہدایات کو سامنے رکھا، تمام کے تمام طبی ماہرین کی مشاورت سے یہ ایس او پیز بننے کے بعد اب مساجد کے اندر اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس موقع پر سوشل میڈیا کی میں یہ بات نہیں کروں گا کہ چونکہ احساس پروگرام کھلا ہوا ہے تو مسجد کو کھولو نہ، بلکہ میں اس طریقے سے بات کروں گا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں جب ہم عمل کر رہے ہیں تو ریاست کو چاہیے کہ ان جگہوں پر بھی عمل کروایا جائے. جب ہم ایس او پیز کو لے کر کے مساجد میں فاصلے پر آ چکے، سینیٹائزر گیٹس پر آ چکے، وضو خانے بند کر چکے، تو پھر ریاست کو چاہیے کہ دوسری جگہوں پر آپ صبح شام نہیں دیکھ رہی، سروے کروا لیں احساس پروگرام کے سینٹروں میں کیا صورتحال چل رہی ہے، منڈیوں میں کیا صورتحال چل رہی ہے، بینکوں میں کیا صورتحال چل رہی ہے. آپ ایک علاقے پر گاڑی پر سفر نہیں کر سکتی، آپ کو نظر آئے گا جا بجا. میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن پہلے میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کو بھی وارم ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب وارم ویلکم اور آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مفتی زبیر کا موقف جانا، علماء کرام کے بہاف پر یہ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب جنہوں نے تمام جو موقف ہے کھل کر بیان کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو ایک جنرل سوال پوچھوں گی جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے. اب یہ جتنے بھی ایس او پیز پہ عمل کر لیا جائے، وہاں پہ سینیٹائزرز بھی ہیں، فاصلے پہ بھی کھڑے ہوں گے نمازی، لیکن آپ کو بینگ کا ڈاکٹر کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایوائڈ کیا جا سکے گا؟ کیا ہر شہری اپنی ذمہ داری نبھا سکے گا؟ اگر خدا نخواستہ ایک مسجد میں تمام لوگ نماز پڑھیں، وہاں پہ واقعی کو 4-5 کورونا کے پیشنٹس آ جاتے ہیں اور کوئی اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا، ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہاں سے 4 اور نمازی کورونا گھر لے کر جائیں گے اور مزید گھر میں 8 لوگوں کو لگا دیں گے. دیکھیں واضح آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ خطرہ بالکل ہوگا کیونکہ یہ ایک پینڈیمک ہے اور انفارچونیٹلی یہ وائرس ایسی ہے
کہ تقریباً 25 سے 30% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی علامات ہی ہوتی نہیں. تو ظاہر ہے وہ ان کا قصور تو نہیں ہوگا، جب انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو اس نیت سے نہیں جائیں گے کہ کسی اور کو نقصان پہنچے. لیکن الٹیمیٹلی یہ اندیشہ، خاصا اندیشہ زیادہ ہے کہ ان کسی نہ کسی کو انفارچونیٹلی نقصان پہنچ جائے گا. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا ڈیفینیٹلی یہ ہر جگہ پہ پابندی ہونی چاہیے، مسجد نہیں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے مفتی صاحب تو بہت میں تو ایک بہت ہی عاجز سا اس لحاظ سے انسان ہوں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں شہرک سے قریب ہے ہمارا ایمان ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہیں دین حقوق اللہ. تو اور دیکھیں حقوق العباد میں تو سب سے بڑی حق یہی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہ ہم سے پہنچ جائے، اور خاص کر اللہ نہ کرے کہ دنستہ اور غیر دنستہ کسی کی جان نہ چلی جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی صاحب بہت بہتر اس کو انالیسز کر سکیں گے. کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، اور اللہ اگر نہیں قبول کرنے پہ آئے گا تو میری نماز تراویح کی میں باجماعت بھی پڑھوں گا تو شاید وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ نہ قبول کرے. اور ہو سکتا ہے میری گھر میں اس وجہ سے پڑھنے سے اور گڑ گڑا کے میں زیادہ بہتر رو سکوں تو وہ شاید زیادہ قبولیت کے قریب چلی جائے. یہ تو اللہ اور انسان کے درمیان ہے. لیکن جو میڈیکلی میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ایک بہت اچھا آپ کا پوائنٹ آیا، اگر یہ ہو جائے تو بہت مفید ہوگی. ٹھیک ہے جی ہاں، تو اس لیے میڈیکلی تو بہت مفید ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ تو دوبارہ آتی ہوں. ٹھیک ہے جی، فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے ڈاکٹر جاوید اکرم کا موقف بھی سنا اور آپ نے مفتی محمد زبیر کو بھی سنا. آپ کیا کہتے ہیں حکومتی موقف اب آپ کا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ پریشان کن سچویشن جو بھی چل رہی ہے سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر ہی آتی ہے. اب آپ لوگوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ان کی بھی سننی ہے، اپنی بھی کرنی ہے، سچویشن کو بھی دیکھنا ہے، یہ بھی ناراض نہ. اور مسئلہ بہت سینسٹیو ہے، میں کہتی ہوں ہمیشہ مذہب کے معاملے میں کہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اب کیا جائے آپ بتائیں کہ واقعی کوئی نہیں چاہے گا کہ مساجد ویران ہو. مساجد تو کھلنی چاہیے، وہاں پہ 5 وقت اذان دینی چاہیے، وہاں پہ جا کے نمازیوں کو نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اس مسئلے کو ہینڈل کرنا اگر خدا نخواستہ پھیلتا ہے تو آج آپ نے ڈاکٹرز کی بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی. ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں؟ نہیں ہیں. تو پھر کیا کیا جائے گا کہ سچویشن مزید خراب ہوگی؟ پھر دوبارہ بند کرنے کا کہہ دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ جی میں اگر تھوڑا سا پہلے اپنا ذاتی دے دوں پھر حکومتی والا بھی پہ آ جاؤں گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر سچائی تو بہت ہے کہ بینکوں کے باہر احساس کے پروگرام پہ بازاروں میں جو ہے وہ سیف ڈسٹینسنگ نہیں فالو کی جا رہی. اور یہ جدھر جو بھی حکومت ہے وہ کوتاہی ہے. لیکن اس کوتاہی کی وجہ سے ہم ایک مزید کوتاہی اور کریں کہ ایک اور جگہ پیش کر دیں جہاں لوگ جا کے ملیں جلیں اور وہاں کرونا وائرس بڑھنے کا ایک اور مقام پیدا کر دیں. یہ میں سمجھتا ہوں 2 wrongs don't make a right اور یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علماء ہیں اور دنیا بھر کے علماء جس سے جید علماء ہیں، جامعہ الازہر کے ہیں، سعودی عربیہ کے ہیں، ایران کے ہیں، 114 ممالک جدھر اس مسلمانوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم رمضان میں نہ جلسہ کریں گے، نہ جلوس کریں گے، نہ تراویح کریں گے. اب ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے بھی یہ سب ساتھی ہیں کہ انہی نے یہ فتویٰ کیوں دیا. ایسے کہ میں نے تو جتنا پڑھا ہے اور میں بہت بڑا جاہل ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کا حکم ہے اور میرے اوپر بہت سارے شریعت کے قانون جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں لاگو نہیں ہوتے اگر میری زندگی کو خطرہ. ٹھیک ہے، یعنی مردار کا گوشت کھانا، یہ ایسی چیزیں. اب جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، دیکھیے حکومت جو ہے وہ کبھی بھی علماء کے ساتھ کنفرنٹیشن میں نہیں آئی. ہم نے علماء کے سامنے رکھ دی بات کہ یہ حقائق ہیں اس مرض کے بارے میں، اور ہم نے یہ مانا کہ یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کی یہ شرط پہلی ہے کہ جی یہ ہوگا تو ہم بند کریں گے مساجد کو،
تو شاید وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہو، پھر ہمیں مجبوراً ایک SOP بنا کے دینی پڑی. لیکن آج بھی آپ خان صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں، باقی حضرات کی دیکھ لیں، ہم لوگوں سے اب گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہیں. ہم اس میں بہت بہتر سمجھتے کہ علماء اس میں لیڈ لیتے اور یہ کہتے کہ ہم نہیں تراویح پڑھا رہے، ہم ٹی وی کے چینل پہ پڑھائیں گے، ہم جو ہے لاؤڈ اسپیکر سے پڑھیں گے، ہر محلے میں مسجد ہے، آپ تراویح کی سنیے، آپ ساؤنڈ سسٹم کے بجائے ڈبل ساؤنڈ سسٹم لگا لیں، دور تک اس محلے کے پورے گھروں میں تراویح کی آواز جائے، لیکن ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر کرے اور تراویح میں شامل ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. نقوی صاحب میں کہتا ہوں ٹی وی پہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے، ٹی وی تو آلموسٹ ہر گھر میں ہے، جہاں نہیں ہے چلے وہاں پہ جی ٹی وی پہ تو ایک عالم دین بالکل بالکل یا مولوی صاحب پڑھائیں گے، اور لیکن ہمیں عادت ہے اپنے مولوی صاحب سے سال ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کی، تو محلے میں مطلب جہاں پڑھائی جا سکے، بالکل مسجد میں بھی پڑھائی جائے، ٹی وی پہ بھی، بالکل بالکل. اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، میں بالکل میں آپ کی طرح میرا علم بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میں بالکل بہت جاہل ہوں اس معاملے میں، میری اصلاح بھی کیجیے گا اگر میں کوئی غلطی کروں. مجھے بتائیے گا سوال سے ریلیٹڈ کہ مجھے بس اتنا یاد آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ بارش ہو رہی تھی تو کہہ دیا گیا تھا، فرما دیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو. اب اگر دیکھا جائے مفتی صاحب، بارش میں صرف کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، کیچڑ لگ سکتا ہے، کپڑے گیلے ہو سکتے ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے. اب تو معاملہ بڑا سنگین ہے، مطلب بارش سے بہت بڑا معاملہ ہے کہ کسی کو کسی سے بیماری ہو سکتی ہے اور وہ کسی اگلے کسی کو لگا سکتا ہے اور وہ اگلا کسی اور اگلی کو لگا سکتا ہے. تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دین سے ہی رہنمائی لینی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی رہنمائی لینی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اور ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ مسجد کے خطیب اور ان کے گھر والوں کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، تو یہ کس کی کوتاہی تھی؟ پھر مسجد کو سیل کر دیا گیا. اس طرح اگر کسی اور خطیب کو نکل آتا ہے، ان کے گھر والوں کو نکل آتا ہے تو مسئلہ ہوگا، تب ذمہ داری کون لے گا مفتی صاحب؟ ڈاکٹر صاحبہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دی جائے اور تھوڑی سی میری بات ذرا آپ سن لیں گی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی جب ڈاکٹر جاوید صاحب سے بات کی، جی میں گزارش کرتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ، جب آپ نے ڈاکٹر جاوید صاحب سے سوال کیا تو سوال کے اندر آپ نے یہ پوچھا کہ اگر مسجد کے اندر کوئی آدمی آتا ہے اور وہ کرونا سے متاثر ہے اور وہ آ کر کے دوسرے لوگوں کو متاثر کر دے گا تو پھر اس سے تو بیماری پھیل جائے گی. اب میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے، اور یہ میرا نہیں ہے، سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں، گلی کوچے کے ہر عوام پاکستان میں سے فرد کا ہے، یہ سوال آپ نے منڈی کے حوالے سے کیوں نہیں پوچھا؟ کراچی سوراب گوٹ کی منڈی میں صبح کے وقت میں جہاں کسی SOP پہ عمل نہیں ہو رہا، بینک اور احساس پروگرام کی لمبی قطاروں کے حوالے سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا گیا؟ نمبر ایک میرا پوائنٹ یہ ہے. بالکل پوچھے، ہم نے تو پچھلے ہفتے پروگرام کیا، میں نے اپنے نمائندے سے کہا کہ یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ماسک پہنے بغیر کیوں کھڑے ہوئے ہیں، بالکل کیا، وہ بھی غلط ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان، بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز ہوں گی سپہر 2 سے 3 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے. اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں. کیا پتا کس کی مدد ہو جائے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ، کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.